جی السلام علیکم اینڈ آداب. کھٹی میٹھی یادوں میں شاہد انصاری آپ دوستوں سے مخاطب ہیں. امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو میں ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ واقعہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا میں آپ دوستوں سے بتاؤں کہ ہمارے آئیڈری اسکول میں ہمارے ایک انتہائی بہت مشہور استاد محترم تھے, مشتاق سر. جو ہے محمد مشتاق ان کا نام تھا. تو محمد مشتاق صاحب کے بھی بہت سارے واقعات اس گروپ میں وقتاً فوقتاً شفیق بھائی نے اور میں نے شیئر کیے ہیں. تو یہ واقعہ پہلے سنایا جا چکا ہے, لیکن اس بارے میں دوبارہ یہ سنا رہا ہوں تاکہ یہ یوٹیوب پر یہ واقعہ محفوظ ہو جائے اور سامعین اس واقعے کو سن کر اپنی پرانی یادوں کو جو ہے وہ تازہ کرتے رہیں. تو ہمارے مشتاق سر بہت اصول پسند استاد تھے, اور ان کے اصول میں یہ بات شامل تھی کہ وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ وہ کوئی فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے. یعنی ان کے درمیان فیوریٹزم کا چکر نہیں تھا. ہاں, پسندیدگی کا عنصر تو بہرحال ہوتا ہی ہے استاد اور شاگرد کے درمیان, لیکن کوئی شاگرد یہ نہ سوچے کہ چونکہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں تو لہٰذا میں اب ٹیچر کے سر پہ چڑھ جاؤں, یا ٹیچر مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے میری غلطیوں پر بھی. تو ایسا کچھ سلسلہ نہیں تھا. اچھا, میں اپنے واقعے کا آغاز کرتا ہوں کہ میری ریڈنگ, اردو کی جو ریڈنگ تھی وہ بہت اچھی تھی. اسی طریقے سے میری کلاس میں ایک اور جو ہے وہ میری کلاس فیلو تھی, ان کا نام تھا نوشین. ان کی ریڈنگ بھی بہت اچھی تھی. اچھا, ہم دونوں چونکہ آئیڈریو کی لائبریری میں, یعنی چھٹی ہونے کے بعد, اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد, کھانا کھانے کے بعد ہم لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھا کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہماری ریڈنگ اسکلز جو ہیں وہ کافی اس میں امپرومنٹ آئی تھی. بہرحال تو مشتاق سر جو ہے وہ بچوں میں سے جو سب سے آگے بیٹھتا تھا, اور ان کے پیریڈ میں مخصوص ان کا حکم تھا کہ ایک بچہ کوئی آگے بیٹھا کرے روزانہ, جو وہ کتاب جس سے وہ کتاب لیا کرتے تھے چیک کرنے کے لیے کہ بچے صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد اگر وہ بچہ ایبسنٹ نہیں ہوتا تو پھر دوسرے کی باری ہوتی تھی کہ بھائی تم بیٹھ جاؤ آج. بہرحال تو اس دن جو ہے وہ ایک سبق تھا, اس سبق کا نام تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ ایک ڈرامہ تھا جس کو سبق کی صورت میں جو ہے وہ لکھا گیا تھا. تو اس سبق کی ریڈنگ جو ہے میں کر رہا تھا. اب ریڈنگ کا جو طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک پیراگراف میں ریڈنگ کرتا تھا, اس کا اگلا پیراگراف نوشین ریڈنگ کیا کرتی تھی, پھر اگلا پیراگراف میں ریڈنگ کیا کرتا تھا, پھر اگلا پیراگراف نوشین ریڈنگ کیا کرتی تھی. سبق کی ابتدا سے لے کر اختتام تک یہی سین چلتا تھا. اچھا, اب صورتحال کچھ ایسی بنی کہ نوشین کے اندر ایک عادت تھی کہ اس کی ریڈنگ تو خیر تیز تھی, لیکن کبھی کبھی وہ سبق رٹ کے بھی آتی تھی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو ایک مرتبہ جب سبق ہم کلاس میں سنا رہے تھے تو پہلا پیراگراف میں نے ابتدا کیا, میں نے سبق کی ابتدا کی ریڈنگ کی, پیراگراف مکمل کیا, پھر اگلا پیراگراف نوشین نے پڑھا, پھر میں نے تیسرا پیراگراف پڑھا, پھر جب چوتھا پیراگراف نوشین نے کیا تو مشتاق سر نے کتاب بند کر دی. مشتاق سر کا ایک تکیہ کلام تھا, آر. تو مشتاق سر نے کہا کہ ہاں بھائی شاہد, بات یہ ہے کہ نوشین کی ریڈنگ بھی تیز ہے اور تمہاری ریڈنگ بھی تیز ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب نوشین ریڈنگ کرتی ہے نا تو بھائی میں تو کتاب بند کر دیتا ہوں, کیونکہ میں تو نوشین کی جو رفتار ہے اس کا ساتھ نہیں دے پاتا. بہرحال شاہد, تمہاری ریڈنگ بے شک تیز ہے, لیکن نوشین کی ریڈنگ تم سے زیادہ تیز ہے, لہٰذا اب تم یہ کہو نوشین میری ٹیچر ہے. ارے میں نے کہا, میرے دل میں کہا مشتاق صاحب نے یہ کس آزمائش میں ڈال دیا, نوشین میری ٹیچر ہے, میں کیوں یہ بات کہوں بھائی, کیونکہ نوشین تو بہرحال میری کلاس فیل ہوتی. اگر میں یہ تسلیم کر لیتا کہ نوشین میری ٹیچر ہے تو لڑکے بڑا ریکارڈ لگاتے میرا کہ دیکھ یار تو نے کلاس فیل کو ٹیچر مان لیا. میں نے کہا سر وہ نہیں, تم کہو نوشین میری ٹیچر ہے. میں نے کہا سر وہ نہیں, تم کہو نوشین میری ٹیچر ہے. اب پانی سر سے اوپر ہوتا جا رہا تھا, تو میں نے کہا نوشین میری, اتنا کہہ کہ میں چپ ہو گیا. ہاں بول, نوشین میری ٹیچر ہے. تو میں نے نوشین بول کے چیک ہو گیا, خاموش ہو گیا, کہتے کھڑا ہو جا.
ہاں تو اس کو عقیل، اس کو ایسا کرو، نہیں بلکہ نوشین، اس کو ایسا کرو کہ اس کو 10 اونٹ بیٹھ کراؤ، اور یہ 10 اونٹ بیٹھ کرے گا، اور ہر اٹھک بیٹھک کے دوران ہی بولے گا نوشین میری ٹیچر ہے، نوشین میری ٹیچر ہے۔ تو جناب اب تو بڑی ذلت ہو گئی یار، پہلے تو صرف ٹیچر تسلیم جو ہے وہ کرنا پڑ رہا تھا، اب ٹیچر کے تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اٹھک بیٹھک بھی کرنی پڑی، اور وہ بھی کان پکڑ کے، اور اٹھک بیٹھک کرنے کے دوران یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اب میں اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں، نوشین میری ٹیچر ہے، پھر نوشین میری ٹیچر ہے۔ اچھا نوشین بھی ایسی تھی کہ اس نے اٹھک بیٹھک پوری کروائی بھائی۔ تو بہرحال تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں جناب، تو کچھ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، تو یہ کوئی واقعہ تھا، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں۔ بہت شکریہ۔